नायाब, आज का सवाल, तुम्हारे ख्याल में दुनिया का सबसे मसरूफ एक्टर कौन है? फवाद खान, माहिरा खान। नहीं, औरत। अब देखो ना, अगर औरत सारा दिन घर का काम करे और उसको कहीं बुखार चढ़ जाए और वो पल भर के लिए कमर सीधी करने के लिए आराम कर ले, तो सारे घर वाले यकजुबान होकर भला क्या कहते हैं? ड्रामे कर रही है। और अगर समाज के डबल स्टैंडर्ड सहते सहते उसे कोई ज़हनी प्रॉब्लम हो जाए तो सब मिलकर क्या कहेंगे? ड्रामे कर रही है। हमारे यहाँ थोड़ा मारने की इजाजत तो है ना मर्दों को। अब बेचारे मर्द की कई गलती से लात, घूंसा, चपेट जोर से लग जाए औरत को और वो बेहोश हो जाए, तो सब क्या कहेंगे? वो तो ड्रामे कर रही है। और अगर उसे अस्पताल ले जाना पड़ जाए और कहीं वो मर जाए, तो सब क्या कहेंगे? ड्रामे कर। मैं तो कहती हूँ औरतों की एक्टिंग की नेशन वाइड रिकग्निशन के लिए क्यों ना साल के एंड में हम भी एक अवार्ड रख दें। क्या नाम होगा इन अवार्ड्स का? कट्टा सोप अवार्ड। घरेलू अवार्ड की कैटेगरी में बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड जाता है शौहर की हल्की सी लात खा के जोर से चीखने वाली औरत को। और दफ्तर में काम करने वाली औरतों की कैटेगरी में बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड जाता है बॉस से हरास होकर ड्रामे करने वाली औरत। एंड लास्ट नॉट द लीस्ट, कट्टा सोप लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जाता है उस औरत को जो ससुराल में गैस का चूल्हा फटने से मरने का ड्रामा करती है। ये हाल है हमारा। औरत पे बदतरीन तशद्दुद करो और उसके रिस्पॉन्स में उसके रिएक्शन को एक्टिंग, ड्रामा कह दो। अफसोस, रोज तशद्दुद और घरेलू तशद्दुद का निशाना बनने वाली औरत को उफ करने की भी इजाजत नहीं देता हमारा पेट्रियार्कल समाज। और औरत के खिलाफ ये तशद्दुद इतना सिस्टमैटिक है, इतना मुनज़्ज़म है कि फैक्ट्स एंड फिगर्स देख के इंसान के होश उड़ जाते हैं। आज इसी टॉपिक पे बात करेंगे मैं और नायाब हमारे नायाब एंड इफ़त शो में। हाय नायाब, क्या वजह है औरत का कोई गिला हो, उसकी कोई कंप्लेंट हो, उसको हमारे माशरे में ड्रामाबाजी क्यों समझा जाता है? बहुत आपका अच्छा सवाल है इफ़त, क्योंकि देखें, किसी भी मसले को और किसी भी संगीन मसले को या किसी ऐसे तबके को जिसके मसाइल जो है वो बहुत संगीन है, उनको सीरियसली ना लेने के लिए और उनकी क्रेडिबिलिटी को तोड़ने के लिए हमेशा ये कहा जाएगा कि ये ड्रामेबाजी कर रहे हैं। ये सिर्फ औरतों के साथ नहीं है। आप अगर किसी भी ऐसे ग्रुप को देख लें, आप अक़लियतों को देख लें, तो हमेशा ये कहा जाता है कि क्या मसाइल है इनके तो कोई मसाइल है ही नहीं। क्योंकि जिस दिन आपने उनके मसाइल को सीरियसली लेना शुरू कर दिया या आपने ये कहना शुरू कर दिया कि ये सच बोल रही हैं, वहाँ पर आपको खुद के बारे में सोचना पड़ेगा, उन मसलों को एक्नॉलेज करना पड़ेगा कि दिस इज़ ट्रू। क्या तुम्हें लगता है कि औरत वाकई विक्टिमहुड प्ले करती है? बिल्कुल भी नहीं। मैं ये समझती हूँ कि हमारे पास इतनी, जैसा कि आपने भी कहा, जब आप एदादो शुमार देखते हैं, मतलब पंजाब में तकरीबन ये एदादो शुमार है कि जो विच इज़ माइंड बॉगलिंग कि हर तीसरी औरत तशद्दुद का शिकार होती है पंजाब। बिल्कुल। और ये इफ़त, ये अंडर रिपोर्टेड स्टेटिस्टिक्स होते हैं, जो रिपोर्टेड स्टेटिस्टिक्स होते हैं, क्योंकि आज भी तशद्दुद को रिपोर्ट करना भी तो एक टैबू है ना। तो जब आप एदादो शुमार देखते हैं तो मेरे ख़्याल में, मेरे माइंड में कोई डाउट ही नहीं है कि ये सब बातें सच हैं। और होता ये है कि प्रोपेगेंडा करने के लिए और एक फॉल्स परसेप्शन क्रिएट करने के लिए इस तरह की कुछ स्टॉक चीज़ें हैं जो उठाई जाती हैं और ये कहा जाता है कि ड्रामा करें। उनको बल्कि मजाक बना दिया गया है कि अगर सर में दर्द है और औरत ने सर पे पट्टी बांध ली है तो उस पर जुगतें की जाती हैं। एक ख़ास तरह की औरत, उसको ड्रामाबाज औरत के तौर पे शो किया जाता है। और इससे भी ज़्यादा पेनफुल बात यह है कि औरतें भी औरतों के साथ ये करती हैं। अब जैसे सास है, ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੇ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਕਲੀਫ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਪੀਰੀਅਡ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਪੇਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਅਨੋਖੇ पीरियड होंगे ने, सानू नहीं होए। अब हर औरत की फिजियोलॉजी डिफरेंट है, हर औरत के जिस्म के मसाइल, ज़हनी मसाइल सारे डिफरेंट हैं और एक औरत भी औरत को नहीं समझती। हम इतने पीछे चले गए। बिल्कुल। देखिए इफ़त, वही बात है कि कोई भी निज़ाम जब अपने आप को सस्टेन करता है और पेट्रियार्की एक निज़ाम है,
تو وہ اندرونی طور پر وہی لوگ جو اس کے وکٹمز ہیں انہی کو اپنا سپورٹرز بھی بنا لیتا ہے نا. تو پھر عورتیں, جس سے ہم اس ٹرم کو انٹرنلائز مسوجنی کہا جاتا ہے, کہ وہ خواتین جو خود مسوجنسٹک ہیں اور ان کو یہ سمجھ بھی نہیں آ رہی کہ وہ خود بھی اپنا ہی نقصان کر رہی ہیں, خود بھی ایکسپلائٹڈ ہیں اور خواتین کی ایکسپلائٹیشن کو بھی بڑھاوا دے رہی ہیں. تو یہ تو ایک پرابلم ہے, اور میرے خیال میں خصوصی طور پہ عورتوں کو. اب ایک سمپل سی مثال ہے, جیسے کہ آپ نے بات کی کہ ہر عورت کی فزیولوجی ڈفرینٹ ہے. بہت ساری خواتین ہیں جن کو پی ایم ایس نہیں ہوتا, پیریڈز کی پین نہیں ہوتی, اور بہت ساری ہیں جن کو ہوتا ہے, جن کو اس حد تک ہوتا ہے کہ ان سے روز مرہ کے جو کام کاج ہیں وہ بھی نہیں ہو پاتے چند دنوں. تو اب ان دونوں کے بیچ میں تضاد پیدا کرنا اور مخالفت پیدا کرنا, یہ ہے پیٹریارکی کا کام, یہ ہے انٹرنلائز مسوجنی کا کام. کیونکہ آپ اویئرنیس نہیں آنے دیتے. وہ خاتون جو خود سے یہ نہیں ایکسپیرینس کرتی اور اسکولز میں پڑھایا ہی نہیں جاتا ریپروڈکشن کو, اس کو یہ لگے گا کہ دوسری جو خاتون ہے وہ تو ڈرامہ کر رہی ہے. میرے ساتھ تو ایسے کبھی نہیں ہوا. جیسے اس نے مجھے ہراس نہیں کیا تو اس نے تمہیں کیسے ہراس کر دیا. بالکل, یہ وہی والی بات ہے. بالکل. اس کو کیسے ختم کرنا ہے؟ عورت کو عقل کب آنی ہے؟ دیکھیں, میرے خیال میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم سب اس کے اندر اکٹھے ہیں, اور جسٹ بیکاز آپ کو ایک وہ مسئلہ نہیں ہے جو مجھے ہے, یا مجھے ایک مسئلہ نہیں ہے, happen to you, it doesn't mean it didn't happen. Of course, سب سے پہلی چیز تو ہے کہ that doesn't matter. ایک دوسرے, اگر مرد ہمیں کریڈیبل نہیں کہہ رہے اور مرد ہمیں جھوٹا کہہ رہے ہیں, تو سب سے پہلے تو ہمیں آپس میں متحد ہو کے ایک دوسرے کو سچا کہنا ہے. تبھی تو جا کے ہم وہ بڑی لڑائی لڑیں گے جس میں ہم ایک دوسرے کو سچا ثابت کریں. ٹھیک ہے, آپ بہت کیئرفلی ایسی ایک چیز کو دیکھ چکی ہیں جہاں ایک خاتون کو جھوٹا کہا گیا اور آپ اس کے ساتھ کھڑی ہوئی اور آپ نے کہا کہ آئی بلیو ہر, اور مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ سچی ہے. اور یہ سپورٹ جب ایک عورت کی طرف سے ملتی ہے تو اس کی تو بات ہی اور ہے. سو سب سے پہلا اسٹیپ یہ ہے, اینڈ تبھی جب ہم ملیں گے اور ہم پروف کریں گے کہ یہ ہماری کریڈیبلٹی کو ڈاؤٹ نہیں کر سکتے. اب آپ ایک بہت مصروف ایکٹیوسٹ ہیں, اور عورت مارچ کا جو پروگریس ہوا اتنے عرصے سے وہ آپ باقاعدہ دیکھ رہی ہو. کیا لگ رہا ہے نایاب, کچھ ہمارے معاشرے میں چینج کی طرف ہم جا رہے ہیں کہ ابھی تک ہم وہیں کے وہیں پھنسے ہوئے ہیں؟ مجھے لگتا ہے عفت اس کو کیٹیگوریکلی ہاں یا نہ میں جواب دینا مشکل ہے, بٹ میں یہ ضرور کہوں گی کہ اس وقت جو ہمارے پاس ٹولز موجود ہیں سوشل میڈیا کی شکل میں, جنرلی جو پلیٹ فارمز ہیں اتنے زیادہ, اس سے ہم پہلے سے کہیں زیادہ خواتین کو ریچ آؤٹ کر سکتے ہیں. تو اس وقت میں یہاں لاہور میں بیٹھ کے اگر میں نے کسی خاتون کو سپورٹ لینڈ کرنی ہے, کیونکہ ہم بات یہ کر رہے تھے کہ خواتین کو ایک دوسرے کو یہ کہنا ہے کہ تم سچی ہو, تو میں یہاں بیٹھ کے بلوچستان میں کے پی کے میں بھی اگر کوئی اس طرح کے کیسز آ رہے ہیں جہاں پر خواتین کو جھوٹا کہا جا رہا ہے, ڈرامے باز کہا جا رہا ہے, تو میں یہاں سے بیٹھ کے یہ کہہ سکتی ہوں کہ نہیں, آئی بلیو ہر. ایون ان نور مقدم کیس, ان کا لائر اس کے کیریکٹر پہ باتیں کر رہا ہے. بالکل, اس کا کیریکٹر جیسا بھی تھا, وہ جو بھی تھی, وہ کیا کرتی تھی, ہی بلڈی بی ہیڈڈ ہر. اس پہ تو آگے کوئی کیس بھی نہیں بنتا ہے. بالکل, میں سمجھتی ہوں کہ جو کورٹ پروسیڈنگز میں ہوا ہے وہ پوری لیگل فریٹرنٹی کے لیے جو ہے وہ ایک شیمفل, ایک ایسی چیز ہے کہ لوگوں کے سر جو ہیں وہ شرم سے جھک جانے چاہیے کہ ایک مطلب کیس جیتنے کے لیے یا کسی بھی چیز کے لیے کہ کوئی انسان اس طرح کی بات کر سکتا ہے کہ ایک بچی جس کا سر قلم کر دیا گیا, اس کے کیریکٹر کے اوپر آپ اساسینیشن کر رہے ہیں, اس لیول کے اوپر آپ وکٹم بلیمنگ کر رہے ہیں. اٹس انبلیویبل. اور وہ جو اسٹیچر پہ آ رہا ہے, کبھی سہارے لے کے کرسیوں پہ آ رہا ہے, تو ڈرامے عورت کرتی ہے, ڈرامے تو مرد کر رہا ہے. اور دوسری بات, مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ یہ وکٹم بلیمنگ تو گھر سے شروع ہو جاتی ہے. جب عورت کبھی سر میں درد کا کہہ کے اپنے کمرے میں چلی جاتی ہے اور کام مردوں کو اپنے طرح خود کرنے پڑ جاتے ہیں, تو سب کے ذہن میں یہ ہوتا ہے نا, بیٹا ہوگا وہ کہے گا ماں ڈرامے کر رہی ہے, میاں ہوگا وہ کہے گا بیوی ڈرامے کر رہی ہے. عورت کو بس ڈرامے باز اور وکٹم بلیمنگ تو گھر سے شروع ہو گئی. اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ جو خاندانی نظام ہے اور جو گھر کا ماحول ہے وہ پہلا قدم ہوتا ہے. وہاں پر ماں باپ کا رول اور خاندان کا رول سب سے کی ہے کہ اس نے
پیٹریارکل نظام کو ری انفورس کرنا ہے یا توڑنا ہے. اور اس وقت انفارچونیٹلی جب ہم اس طرح کی باتیں کرتے ہیں, جب ہم لڑکیوں کی پرابلمس کو, ان کی فزیکل پرابلمس کو, ان کی ایموشنل پرابلمس کو سیریسلی نہیں لیتے, تو ہم انفارچونیٹلی اس راستے پہ جا رہے ہوتے ہیں جہاں پر ہم اس نظام کو اسٹرینتھن کرتے ہیں, چاہے وہ بچیوں کا ہو, چاہے وہ بچیوں کی ماؤں کا ہو. اگر کوئی پرابلم ہے کسی کو جو اس کی بایولوجی سے ریلیٹڈ ہے, جو اس کی فزیولوجی سے ریلیٹڈ ہے, وہاں پر اس کو ڈرامے بازی کہنا, اس کی کریڈیبلٹی کے اوپر سوال اٹھانا, یہیں سے پرابلم شروع ہوتا ہے. عورتوں کو بلیو کرنا اب شروع کر دینا چاہیے. عورت جھوٹی نہیں ہوتی ہے, مان لینا چاہیے, اور عورت کو عورت کا ساتھ دینا چاہیے. اس کے بغیر اس نظام سے ہماری چھٹی نہیں ہو سکتی. آئی ہوپ جو بھی آج ہمارا یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں وہ اپنے گھر کی عورتوں کی عزت کرنا شروع کریں, انہیں برابر کا انسان سمجھنا شروع کریں, اور ان کی پرابلمس کو سیریس لینا شروع کریں. تھینک یو سو مچ.